نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حبیش رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں قال سألت ابی بن کعب، فرماتے ہیں میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا فقلت ان اخاک ابن مسعود، تواڈے بھرا جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یقول من یقم الحول یصب لیلۃ القدر، فرماتے سن کہ جڑا پورے سال جاگتا رہے انہوں لیلۃ القدر نصیب ہو، پورا سال جاگتا رہے اس شخص نو جا کے پھر لیلۃ القدر نصیب ہوندی ہے۔ فقال آپ نے فرمایا رحمہ اللہ، اللہ اس کے اوتے رحم فرمائے، اراد ان یتقل الناس اما انه قد علم انها في رمضان وانها في العشر الاواخر، اللہ انہوں نے اوتے رحم فرمایا، انہیں یہ سوچیا ہے کہ لوگ بھروسہ کر کے بہ نہ جان کہ پورا سال ہی مسیتے نہ بڑھے، کہ صرف ایک ہی رات جانا ہے پھر سارے بخشوا کے آ جانا ہے، ورنہ وہ جانتے سن کہ رمضان المبارک دے آخری عشرے دے اندر موجود ہے۔ ثم وَإِنَّهَا لَيْلَةُ 27، وہ یہ بھی جانتے سن کہ وہ 27ویں رات، آپ نے فرمایا وہ یہ بھی جانتے سن کہ وہ 27ویں رات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم حلف لا یستثنی انها لیلۃ 27، اور آپ نے بغیر انشاءاللہ آنکھیں قسم کھائی کہ یقیناً وہ 27ویں دی ہی رات ہے۔ فَقُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ، آپ نے آگے تینوں کس طرح پتہ ہے تو کس چیز دی بنا دے ہوتے کہہ رہے ہیں کہ صرف و صرف 27ویں دی رات ہے۔ تَقُولُ، انہوں نے آکیا ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنذَرِ قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه تطلع يومئذ لا شعاع لها۔ آپ نے جب پوچھے نا تو کس طرح یقین دے نال کہہ سکتے ہونا کہ اس گل دی بنا دے ہوتے، اس خبر دی بنا دے ہوتے جڑی خبر سانو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیتی سی۔ آپ نے پھر پوچھا وہ کیڑی خبر ہے؟ فرمان لگے کہ جدو صبح دا سورج طلوع ہوندا ہے نا وہ بغیر شعاواں تو طلوع ہوندا ہے۔ اس دی نشانی یہی ہے کہ جدو صبح دا سورج طلوع ہوندا ہے وہ بغیر شعاواں تو طلوع ہوندا ہے۔ میرے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام رمضان مبارک اپنی برکتاں اپنی رحمتاں سمیٹ دی ہویاں رواں دواں اج 27ویں دی رات ہے۔ یہ آن والی رات جڑی اج دی رات ہے یہ 27ویں دی رات ہے، یہ بڑی برکتاں اور رحمتاں والی رات ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام خوش نصیب تھی وہ نے جنہوں نے 21 نو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت کی ہے، 23 نو بھی کی ہے، 25 نو بھی کی ہے، آج 27ویں دی آ رہی ہے تو پھر ایک بچے گی 29۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اور علماء کرام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دسیے اقوال ہی ذکر کیتے نے، اور جس صحابی نو جس رات دے اندر نظر آئی، جس طرح کہ پہلے میں حدیث مبارکہ پڑھیاں نے، جس نو 23 دے اندر نظر آئی ہے انہیں آگے بھئی 23 ہے، جنہوں نے 25 دے اندر نظر آئی ہے انہوں نے آگے 25 ہے، اور جنہوں نے زیادہ تر 27 دے اندر نظر آئی ہے پھر انہوں نے یہی آکیا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام یاد رکھو ایمان والے مسلمان جنہوں نے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا ہے انہوں کو چاہیے کہ رب تعالی نے جڑا اے انعام دیتا ہے لیلۃ القدر دی صورت دے اندر، اور جس دے اندر 1000 مہینے دی عبادت دا ثواب ہے، حضور دے غلاموں انہوں غفلت دے اندر نہیں گزارتا۔ 5 تاک راتا سن، اگرچہ میں نہ پورا مہینہ ہی کیوں نہ ہو، جدو ایڈا وڈا بجٹ ملتا بھی ہے، اتنا وڈا انعام و اکرام ہے، اس کے واسطے ایک مہینہ بھی ہوئے جاگنا تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، کیوں قبر و حشر کے منازل آسان ہو جانا، قبر کی سختیاں تو انسان بچ جائے گا، لیکن نہیں اسی غفلت دے اندر سانو دنیا داری کو فرصت نہیں ملتی، اسی دنیا دے اندر بس مصروف ہی ہو گیا، دنیا داری دے ماسیوا نہ عبادت دی طرف آنی ہے، نماز تراویح دی طرف آنی ہے اور نہ ہی روزے دی طرف آنے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام یاد رکھو اگر رب نو ناراض کیتے ہوئے دنیا پانی نو چھڈ گئے قبر بھی بڑی سخت ہوے گی، میدان محشر دے جڑے معاملات نے وہ بھی بڑے سخت ہون گے۔ لہذا دنیا دے اندر رہندے ہوئے توبہ کر لئی، رٹنا رب منا لئیے۔ کسی نے آکھیا سی دلا بس کر جھگڑے جھیڑے
چل رٹڑا رب منا لئیے دلا بس کر جھگڑے جھیڑے چل رٹڑا رب منا لئیے پا کفنی کاسا پھڑ ہاتھ دے وچ دنیار دے در تے لا لئیے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کیا کہ لا دل تو داغ سیاہی دا ساتھ چھڑ کے بے پرواہی دا تڑ بھڑ کے اپنے ماہی دا کچھ خیر خزانیوں پا لئیے اللہ دے خزانے کھلے نے اللہ کی رحمت پکار رہی ہے لہذا اس نے در تے رجوع کر لئیے رجوع کر کے اپنے پچھلے بخشوا لئیے اور رب دے نال پختہ وعدہ کر لئیے کہ اگے گناہ نہیں کریں گے یا اللہ تو پچھلے معاف اکا علیہ السلام نے غلام اور اس چیز دے نال کچھ اور بھی چیزاں خیال رکھنی ہیں رمضان مبارک آخری لمحے کی طرف جا رہے ہیں لیلۃ القدر بھی ایسی ہے کہ جس کے اندر کچھ شخص ہوندے نے جنہاں دی بخشش نہیں ہوندی جس طرح شب برات کے اندر ہوندے اس طرح شب قدر کے اندر بھی ہوندے انہاں دے وچ شراب دا عادی ہوندے ماں باپ دا نافرمان اور رشتے ناتے توڑن والے رشتے ناتے توڑن والا آقا علیہ السلام دے غلام کے رشتے ناتے توڑن والا یہ چیز جڑی ہے نا ساڈے معاشرے دے اندر بہت عام ہو گئی چھوٹی چھوٹی گل دے پیچھے پرا دا دشمن بن رہے ہیں آقا علیہ السلام دے غلام اس طرح مداوعتاں بہت ہی زیادہ ہو رہی ہیں اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا اس عید تو پہلے بحیثیت خادم جامع مسجد دا میں اپنے پنڈ نو پیغام دینا چاہنا کوشش کرو اگر پیڑا ناراض نے نا عید تو پہلے راضی کر دو اما ناراض ہے نا عید تو پہلے راضی کر دو ابا ناراض ہے نا عید تو پہلے راضی کر دو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام یہ پیڑا پڑا ماں باپ دا ایسا رشتہ ہے جناب ایک دوسرے دے نال بغیر کسی لالچ دی محبت رکھتے ہیں ماں ایسی ہے جس کو بیٹے کو کوئی لالچ بھی نہ ہوئے نا پھر بھی بیٹے نال پیار کر باپ دی شفقت ایسی ہے بیٹا کچھ نہ بھی دیندہ ہوئے نا باپ پھر بھی اپنے بیٹے دے نال پیار کر آقا علیہ السلام دے غلام اسی یارہ دوستوں کو منا لینے ہیں انہوں دے نال تر پھر جانے ہیں لیکن گھر بیٹھے کعبہ دا پتہ نہیں ہوتا گھر بیٹھی ماں دا پتہ نہیں ہوتا گھر بیٹھی جنت دا پتہ نہیں ہوتا اسی جنت باہر تلاش کر رہے ہوتے آقا علیہ السلام دے غلام ماں باپ کو راضی کر کے انہاں قدر والی راتاں دے اندر انہوں کو بھی دعا کرانی کہ ساڈے حق دے اندر دعا حضرت غلام اگر ماں باپ دے حق اٹھ پہ جناب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی تھوڑا نا نہیں ہے چھوٹا نا نہیں ہے بڑا وڈا مرتبہ ہے آپ دی سطح تے نا 50 ولی بہ کے دعا کرنا ہو سکتے انہاں دی دعا دے اندر کچھ تاخیر ہو جائے دیر ہو جائے لیکن تہاڈا بڈھا باپ جس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے بزرگ ہو گیا ہے جب وہ اپنی اولاد واسطے دعا کرے گا نا اس دی دعا منگن دے اندر دیر ہوے گی رب دی مقبولیت دے اندر دیر نہیں نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام یہ چیز آزمائی ہوئی جدوں کوئی گل نہ پڑھدی پئی ہوے نا ماں باپ دونوں کو دعا کر لہٰذا یہ رمضان مبارک اپنی برکتہ اور رحمت سمیٹ رہے ہیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے حقوق العبد کا بھی خیال رکھنا ہے حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے دعائے خالق کی کائنات مالک السماوات کانوں میں تو کسی سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے علینا ان البلاغ